والشعراء یتبعہم الغاوون۔ ترجمہ: اور شاعروں کی راہ پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔ آیت مذکورہ کے شروع سے شعر و شاعری کی سخت مذمت اور اس کا عند اللہ مبغوض ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر آخر صورت میں جو استثناء مذکور ہے اس سے ثابت ہوا کہ شعر مطلقاً برا نہیں، بلکہ جس شعر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹ ناحق کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو یا فحش کلام یا فواحش کے لیے محرک ہو، وہ مذموم و مکروہ ہے، اور جو اشعار ان معاصی اور مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ذریعے مستثنی فرما دیا ہے، اور بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شعر حکمت ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا کہ جس شعر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ذکر، اسلام سے الفت کا بیان ہو، وہ شعر مرغوب و محمود ہے، اور حدیث مذکورہ میں ایسا ہی شعر مراد ہے، اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ مذموم ہے۔ اس کی مزید تائید مندرجہ ذیل روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن شرید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ بن الصلت کی 100 قافیہ تک اشعار سنے۔ مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران بن حسین کے ساتھ سفر کیا، اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ طبری نے کبار صحابہ اور کبار تابعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شعر کہا کرتی تھیں۔ ابو یعلا نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے، اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو یہ شعر اچھا ہے، اور مضمون برا یا گناہ کا ہے تو شعر برا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہائے عشرہ جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں، ان میں عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور قادر الکلام شاعر تھے، اور قاضی بن زبیر بن بکار کے اشعار کو اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اکابر صحابہ جو ان کی مقدار ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے یا سنے ہوں اور پسند کیے ہوں۔ جن روایتوں میں شعر و شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف اور منہمک ہو جائے کہ ذکر اللہ، عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اس کو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، کوئی آدمی پیٹ سے اپنا پیٹ بھرے، اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ، قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آ جائے، اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر برا نہیں۔ اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں، وہ باجماع امت حرام و ناجائز ہیں، اور یہ کچھ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں، جو نثر کلام ایسا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ قرطبی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر عدی بن نزلہ کو ان کے عہدے سے اس لیے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن ربیعہ اور ابو العاص کو اسی جرم میں جراوطن کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن ربیعہ نے توبہ کر لی، وہ قبول کی گئی۔ قرطبی، معارف القرآن، جلد 6، صفحہ 543۔ تاثیر اخلاق۔ سن 9 ہجری میں بنی طے سے خفیف سا مقابلہ ہوا، دشمن شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے اعزاء و اقربا کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور مال و اسباب ضبط کر کے مدینہ لائے۔ قیدیوں میں بنی طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ رحیم و کریم اور سخی و فیاض تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑا پہناتا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ وہ مر گیا، بھائی تھا، وہ شکست کھا کر شام کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میں ایسے رحم و کرم والے کی بیٹی، بے یار و مددگار آپ کی قید میں ہوں اور رحم کی خواستگار ہوں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکی، تیرے باپ میں ایمان والوں کی صفات تھیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میں بنت کریم ہوں، اپنی رہائی کے ساتھ اپنے قبیلے کے قیدیوں کی بھی رہائی کی تمنا رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی درخواست ہی قبول نہ کی، بلکہ اس کو زاد راہ اور سفر خرچ دے کر اس کے بھائی کے پاس ملک شام بھجوا دیا۔ جانتے ہو اس خلق محمدی اور احسن سلوک کا کیا نتیجہ نکلا، اور کریم النفس نبی کے اوصاف نے کیا اثر کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ عدی بن حاتم، اس عورت کا بھائی، خلق محمدی کی یہ کیفیت اپنی بہن کی زبانی سن کر مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔